أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، بالکل معتدل ہے تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے جو اللہ کے پاس ہے اور بشارت سنائے مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہترین ثواب ہے، یعنی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سورت شریفہ کی شروعات اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے کی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے مسلمان بندو، ہم نے یہ جو قرآن تم کو عطا کیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے انعاموں میں سب سے بڑا انعام یہی قرآن کریم کی دولت ہے، اس لیے کہ یہ میرا کلام ہے اور اس کلام کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اور یہ وہ کتاب ہے اور یہ وہ کلام ہے کہ جو بھی آدمی اس کلام کو پکڑ لے گا اور اس کو اختیار کر لے گا، اس پر عمل کرنا شروع کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اور اس قوم کو بلندی سے بالائی کے اوپر اونچائی پر پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ جو قوم اس قرآن کو پسند کر لے گی، اختیار کر لے گی، عمل کر لے گی، اللہ اس قوم کو اس قرآن کی دولت سے اونچائی پر پہنچا دے گا، اور جس وقت جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دے گی اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی چھوڑنے کی نحوست میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلہ کہ جو بھی اس قرآن کو پکڑے گا کامیاب، اور جو بھی اس قرآن کو چھوڑے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائے گا۔ قرآن کو چھوڑ کر جو بھی آدمی اپنی زندگی کی کامیابی کسی بھی راستے میں تلاش کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کلام اللہ کو بہت پیارا کلام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اگرچہ یہ کلام اللہ کا ہے لیکن جب بندہ اپنی زبان سے اس کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کو بندے کی زبان سے اتنے پیار سے سنتا ہے، اتنے لگن سے سنتا ہے، جس طرح سے دنیا میں کوئی گانا سننے والا جتنی لذت لے کر گانا سنتا ہے اس سے بھی زیادہ لذت لے کر اللہ اپنے بندے کی زبان سے یہ کلام سنتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی زبان سے یہ قرآن پڑھنا بہت پسند ہے، اسی لیے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے میرے محبوب اس لیے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، اور یہ میرے بندے بھی اس قرآن کو پڑھیں تاکہ اس کے پڑھنے کی جو لذت ہے وہ خود بھی حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قرآن کے پڑھنے والے سے محبت کرنے لگے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن فرمایا، اے ابی
ان اللہ امرنی ان تقرأ لم یکن الذین کفروا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے ابی تم سورہ لم یکن پڑھو اور میں سنوں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو بلائے اور فرمایا کہ اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو کہوں کہ تم لم یکن پڑھو اور میں سنوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا کہ ابی سے سنوں؟ کہا اللہ سماک، ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تم لم یکن پڑھو اور میں سنوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پوری سورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت سنی۔ وہ کیا خوب منظر ہوگا کہ ایک طرف اللہ کہے کہ ابی کو کہو کہ وہ یہ سورت پڑھے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کو سننا بھی ایک کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے نبی کو نبی ہونے کے باوجود فرمایا کہ تمہارے امتی قرآن کی تلاوت کرے اور تم سنو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بھی امتی میرا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ فرشتے اس قرآن کے پڑھنے والے کی قرآت کو سن کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ آیا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس طرح سے فرشتوں کی لائن لگتی ہے من الارض الی السماء، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ قرآن کے پڑھنے کی صلاحیت اللہ نے ہم اس بندوں کو دی ہے، انسان کو دی ہے۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے سوائے جبریل علیہ السلام کے۔ صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ کر پورے قرآن کا دور بھی کرتے تھے، لیکن جبریل کے علاوہ دوسرا کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ فرشتے جب کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کی تلاوت کو دھیان سے سنتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت معاذ یا اور کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پوری رات کا قصہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور میں نے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کی، تو جس وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اس وقت آسمان کی طرف سے ایک نور جیسی چیز چمکتی تھی، اور اس کی چمک کی وجہ سے میرے گھر کے باہر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا اچھل رہا تھا اور بھٹک رہا تھا۔ اب جب میں نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا نماز کے اندر تو وہ گھوڑے نے اچھلنا بند کر دیا، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا اور اتفاق ایسا تھا کہ میرا لڑکا اسی گھوڑے کے قریب کے اندر سویا ہوا تھا، تو میرے کو ڈر لگا کہ کہیں گھوڑے نے اگر لات مار دی میرے بچے کو تو معاملہ بگڑ جائے، اس لیے میں نے پھر پڑھنا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ روایت، بخاری شریف میں یہ روایت، مشکاۃ شریف میں بھی یہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، جی صحابی کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حسین اگر تم وہ قرآن پڑھتے رہتے اور اپنی تلاوت کو بند نہ کرتے تو صبح کے وقت جب مدینہ والے اٹھتے تو اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ وہ کوئی اور نور نہیں تھا، وہ فرشتے تھے۔ اجتمعوا لاستماع قراءتک،
وہ تمہاری قرات کو سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور ان فرشتوں کو دیکھ کر یہ گھوڑا بھی ڈک رہا تھا۔ یہ ہے قرآن کے پڑھنے کی برکت کہ اللہ قرآن سنتا ہے۔ جب بھی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے قرآن کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ صرف سنتا نہیں بلکہ بندہ جو پڑھتا جاتا ہے اس پر اللہ جواب بھی دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، جب قرآن کی تلاوت میں سے میرا بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، تو یہ نماز کے اندر اس قرآن کے اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کی یہ قرات سن کر اس کے جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے واہ میرا حمد بیان کیا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے واہ میرے بندے تو میری تعریف کر رہا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، پھر جب آگے بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اس طرح سے پوری تلاوت کرتا جاتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اپنی گندی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کو اس کی یہ تلاوت اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ سنتا ہے اور اس کی ہر آیت کے اوپر اس کا جواب بھی دیتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کے پڑھنے کی برکت ہے۔ حدیث پاک کی تفسیر کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا ہے۔ اگر ہم پیار سے اور محبت سے صرف قرآن کو پکڑیں اور اس کو ایک بوسہ لیں، اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ اس کو دیکھنا بھی اللہ نے عبادت بنا لیا ہے، اس کو پڑھنا بھی اللہ نے عبادت بنا لیا ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے ہم کو جو احکام دیے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کا پڑھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، بلکہ حدیث قرآن کریم کے اندر تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا سننا یہ مسلمان کی عادت اور شیوا ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو اور دوسری طرف بندہ اس تلاوت کو دھیان سے نہ سنے بلکہ تلاوت کے وقت اگر وہ شور کرے، اگر وہ دوسرے کام کے اندر مشغول رہے، تو قرآن نے اس کو کافر جیسا عمل بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ اے لوگوں جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس وقت تم شور کرو تاکہ تمہاری شور کی آواز کے اندر یہ مسلمان کی قرآن کے پڑھنے کی آواز دوسرے لوگ سن نہ سکے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر قرآن پڑھتے وقت شور کرنے کو کافرین کا طریقہ بتایا ہے کہ جو کافرین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تلاوت کو کوئی خود بھی نہ سنے اور کسی کو سننے بھی نہ دے بلکہ ڈسٹرب کرے۔ تو اگر آج ہمارے قرآن کی تراویح ہو رہی ہو مثال کے طور پر اور کچھ مسلمان مسجد میں آنے کے بعد ایک طرف امام صاحب قرآن سنا رہے ہیں، اللہ تو فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کان لگا کر سنو۔ اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں، خود تو نہیں سنتے لیکن دوسرے 3-4 آدمیوں کو سائڈ پر لے جا کر باتیں کرا رہے ہیں۔
اور اتنے زور سے باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے جو سنتے ہیں ان کو بھی سننے کے اندر ڈسٹرب، صرف ان کو نہیں بلکہ امام صاحب کو بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ ان کے شور میں امام کا قرآن بھی خلط پلط ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ نے قرآن کے اندر مشرکین کی عادت بتائی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ، کہ جب وہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو شور کرتے ہیں۔ تو ہم مسجد کے اندر آئے تھے نماز پڑھنے، ہم مسجد کے اندر آئے تھے اللہ کو راضی کرنے، لیکن ہم نے اپنی نادانی کے اندر کہو یا جہالت کے اندر کہو یا یوں کہیے کہ جانور پنے کے اندر ہم نے مسجد میں بیٹھ کر شور کر کر قرآن کے اندر ڈسٹرب امام کو اور دوسرے مصلیوں کو ڈال کر اپنے آپ کو ثواب کا حقدار نہیں بلکہ اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا دیا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ گھر پہ بیٹھا رہتا تو صرف نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا، لیکن یہاں پر آ کر تو نے نماز تو چھوڑی لیکن شور کر کر نماز قرآن کی بے حرمتی کرنے کا گناہ بھی تو ساتھ میں لے کر گیا۔ اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ ہمارا معمولی سا بدتمیزی کرنا ہم کو ایمان کے دائرے سے بھی نکال دیتا ہے۔ ایسے کام بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے یاتی علی الناس زمان، زندگی کے اندر زمانے کے اندر ایک دور ایسا آئے گا، یاتی علی الناس زمان یصبح فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح کو اٹھے گا تو وہ کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن دن بھر کے اندر وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رجسٹر میں سے مسلمان کے نام سے نکل کر ہندوؤں کے نام میں چلا گیا ہے۔ یصبح فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو تو ماشاءاللہ اس نے کلمہ پڑھا لیکن ایسی کوئی حرکت کر دی کہ اس نے تو اس کا انجام کیا ہوگا سوچا بھی نہیں، لیکن وہ اللہ کے رجسٹر سے ایمان سے نکل کر کافرین میں چلا گیا۔ ہم ان کاموں کو بہت نارمل سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں یہ بہت سنگین عمل ہے، بڑے زبردست اس کے نتائج ہم کو اور ہمارے نسلوں کو بھگتنا پڑتے ہیں ہماری ایک تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف خاص توجہ دے کہ مسجد کے اندر جمعہ کے دن جیسے کہ کہا تھا کہ ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ مسجد نہ آنے والا جمعہ کے دن اتنا گنہگار شاید نہیں ہوگا جتنا مسجد آ کر مسجد کے باہر بیٹھنے والا گنہگار بن جاتا ہے، کیونکہ دنیا توہین کی، اللہ کی شعائر کی توہین کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کے شعائر ہے، یہ اذان ہے، یہ نماز ہے، یہ مسجد ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا شعار، یعنی ایسی چیز جس کو دیکھ کر اسلام یاد آتا ہے۔ مسجد دیکھ کر اسلام یاد آئے، قرآن دیکھ کر اسلام یاد آئے، اذان دیکھ کر سن کر اسلام یاد آتا ہے۔ ان چیزوں کا اکرام کرنا، ان چیزوں کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ ان چیزوں کا احترام نہیں کرتے ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ بہت باریک چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں، لیکن اس کی بے توجہی کرنا انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف دھیان دے، توجہ دے۔ اب اگر ہم بڑے ہو کر ایسا عمل کریں گے پھر ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ ہم باپ ہو کر بیٹے کو اپنے ہاتھ میں انگلی پکڑ کر لے کر آتے ہیں اور مسجد کے آنگن کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، امام جب خطبہ دیتے ہیں، اب یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو کیا یہ مسجد کے آنگن تک بھی آئے گی؟ ہمارے یہ چھوٹا چھوٹا کام ہماری نسلوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو تو ضائع کرتا ہے، ہماری نسلوں کے ایمان کو بھی خراب کر رہا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں کی طرف توجہ دے اور احتیاط سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کا احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کا پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت، قرآن کو سننا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت، بلکہ حدیث پاک کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن بندہ پڑھتا ہے تو یہ جو فرشتے قرآن کو سننے کے لیے جمع ہوئے
وہ قرآن کو سننے کے بعد اس قرآن کے پڑھنے والے کے ہونٹ کو بوسہ بھی دیتے ہیں کہ مبارک ہے یہ ہونٹ جن کو یہ قرآن پڑھنے کا شرف ملا ہے، ورنہ ہم تو یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، فرشتے کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے ماشاءاللہ۔ ہم میں سے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو یہ باتیں سن کر اپنے اندر ایک خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے تیرے مقدس کلام کو ہم گندے بندوں کی زبان سے پڑھنے کی ہم کو تو نے توفیق عطا فرمائی۔ مرد دم تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کی عظمت کو سامنے رکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے تم کو اپنے رسول کے واسطے سے قرآن جیسی عظیم الشان دولت عطا کی ہے۔ اور یہ قرآن ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے جس میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں، قیمن معتدل ہے، اعتدال والی۔ اس میں کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی آسان فرما دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ہر اعتبار سے، پڑھنے والے کے لیے پڑھنا آسان کر دیا، عمل کرنے والے کے لیے عمل کرنا بھی آسان کر دیا، سننے والے کے لیے سننا بھی اسی کر دیا ہے کہ اگر محبت کے ساتھ پڑھے گا اور سنے گا تو چاہے قاری کتنی بھی دیر قرات کرتا رہے گا تو لذت لے کر سنتا رہے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ او مشرکین مکہ، تم تو میرے نبی کی نبوت کو پرکھنے کے لیے یہ سوال کرتے ہو کہ یہ روح کیا ہے اور اصحاب کہف کون ہے اور وہ ذوالقرنین کون ہے۔ تم تو نبی کی نبوت کو جھانسنے کے لیے ابھی یہ سوال کرتے ہو، لیکن میری طرف سے یہ الٹیمیٹم ہے کہ یہ جو میں نے میرے نبی کو قرآن دیا ہے، اس قرآن کو قبول کرنا۔ اگر تم قبول کر لو گے اور مسلمان بن جاؤ گے تو اس کے بدلے میں اللہ تم کو بہترین جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے میرے نبی کی نبوت کو نہیں مانا اور میں نے میرے نبی کو یہ جو قرآن دیا ہے اس قرآن کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ کہ نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب کا الٹیمیٹم اور ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دینے کے لیے ہم نے ہمارے نبی کو بھیجا ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہ ایک دوسرا الٹیمیٹم اور چوکنا کرنے کے لیے ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم تو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تم تو موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، لیکن تم نے اپنی اس دین کی باتوں کو چھوڑ کر اخیر کے اندر شرک اور کفر کی طرف منتقل ہو گئے اور تم نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے نبی کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ سارے شرک کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کو ایک ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکا بنا دیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ دو باتیں ہیں، ایک توحید اور ایک شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید چاہتا ہے کہ بس مجھے ایک مانو، اور یہ جو مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اب شرک کی بہت ساری قسمیں بنتی ہے، کوئی کس کو معبود بناتا ہے، کوئی کس کو معبود بناتا ہے، کوئی کس آئیڈل کی عبادت، مورتی کی عبادت کرتا ہے، کون کس مورتی کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن ان تمام شرک کو اگر جمع کریں تو شرک کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی کوئی انسان اپنے جیسے کسی مخلوق کو
اتنا اونچا درجہ دے دیتا ہے کہ اس کو اللہ کے برابر کر دے. جیسے کہ یہ ہندو لوگ مورتیوں کو کہ یہ بارش برسانے کے کام آتے ہیں، یہ پھلانے کام آتے ہیں، تو مخلوق کو اتنے اونچائی پر پہنچا دیا کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا. یہ بھی شرک. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی مشرک اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے اندر ایسی باتیں بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو اس کے درجے سے اتار کر مخلوق کی طرف پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کو مخلوق کے درجے میں اتار دینا یہ بھی شرک، اور مخلوق کو اللہ کے درجے میں پہنچا دینا یہ بھی شرک. یہاں پر مشرکین مکہ جو تھے ان کا شرک اسی طرح کا تھا کہ وہ مخلوق کو ایسا اونچا درجہ دے دیتے تھے کہ اللہ کے برابر بنا دیتے تھے. اور یہی کام یہودیوں نے بھی کیا تھا، یہی کام نصارہ نے اور کرسچن لوگوں نے بھی کیا تھا. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو اللہ کا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری طرح ہے. اللہ کو انہوں نے اللہ کی شان سے اتار کر ہماری طرح بنا دیا کہ جس طرح سے ایک انسان کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، انہوں نے اللہ کو بھی ایسا مان لیا کہ اللہ کو بھی بیوی کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے. حالانکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قال اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شتمنی عبدی ولا ينبغي له، یہ انسان ہو کر مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو گالی دے. شتمنی عبدی ولا ينبغي له یقول اتخذ اللہ ولدا، یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی. ولم یکن لی کفوا احد، میرے کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی انسان ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اس کی شادی ہو گئی ہو اور کئی سال ہو گئے اور اس کو اولاد نہیں ہو رہی، تو ہم اس کو بانجھ کہتے ہیں. اگر اس کے سامنے کوئی کہے کہ اے وانجیا، اے بے ولد، اے وہ آدمی جس کو کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے گالی سمجھی جاتی ہے کہ یہ میرے کو گالی دے رہا ہے. اللہ نے مجھے اولاد نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو مجھے یہ کہے کہ میں اولاد ہوں، یہ ایک گالی. تو جس طرح سے انسان اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کو اولاد نہیں ہے یہ کہنا اس کے لیے گالی سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح سے بے اولاد کو وانجیا کہنا یہ گالی ہے اس کے لیے، اسی طرح اللہ کو اولاد والا کہنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے. یقول اتخذ اللہ ولدا، یہ انسان اس کی کیا مجال ہے کہ وہ مجھے گالی دے، لیکن یہ گالی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کو اولاد ہے، میرے کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شتمنی عبدی، میرا بندہ ہو کر مجھے گالی دیتا ہے، یقول اتخذ اللہ ولدا. تو بہرحال یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہ اس کی پوری تفسیر ہے. ساری تفسیر خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہے تھے میدان سے. راستے کے اندر ایک گدھا مرا ہوا یا ایک لاش مری ہوئی دیکھی. اس کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام بے ساختہ بول پڑے اچانک میں انا یحیی اللہ ھذا، اس مرے ہوئے جانور کو اللہ کس طریقے سے دوبارہ زندہ کرے گا. یہ حضرت عزیر علیہ السلام بول پڑے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ،
جیسے ہی عزیر علیہ السلام نے یہ جملہ بولا کہ یہ مردے کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو وہی کے وہی موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو موت دے دی، اور 100 سال تک ان کی لاش اس جگہ پر پڑی رہی۔ ان کے ساتھ جو ان کا گدھا تھا وہ بھی اسی وقت مار دیا گیا، اس کی لاش بھی 100 سال تک پڑی رہی۔ ان کے ساتھ ان کا ٹفن تھا، کھانے کی چیزیں تھی، وہ وہیں پر پڑی رہی 100 سال تک۔ لم یتسنہ، ان کی لاش تو سڑ گئی، گل گئی، گل گئی، لیکن ان کا جو کھانا تھا وہ 100 سال تک ایسا کا ایسا رہا۔ 100 سال کے بعد فَبَعَثَهُ اللَّهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ، 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا کی، اور پھر جیسے ہی زندہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے عزیر علیہ السلام کو کہا انظر الی حمارک، تم نے وہ لاش کو دیکھ کر یوں کہا تھا نا کہ یہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا، دیکھیے تیرا گدھا تیرے سامنے مرا ہوا تھا، اور اس کی ہڈیاں اور گوشت اور اس کی کھال سب 100 سال کے اندر بکھر گئی ہے۔ انظر الی حمارک، یہ اپنے گدھے کی لاش کو دیکھو، کیف ننشزھا، ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو کیسے دوبارہ پیدا کر رہے ہیں۔ عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اپنے گدھے کی لاش کو کہ اس کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کے گوشت بھی گل کر سڑ ہو گیا، لیکن عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گدھے کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا، اس کی ہڈیاں جوائنٹ ہو گئی، اس کے اوپر کھال چڑھ گئی، اور فوراً وہ ایک گدھا بن گیا اور زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، انظر الی حمارک کیف ننشزھا، اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی لاش کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو عزیر علیہ السلام نے یہی سوچا تھا کہ کس طریقے سے میرا اللہ اس جانور، مرے ہوئے جانور کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمو آنکھوں سے دکھانے کے لیے ان کو بھی مار دیا، ان کی لاش کو بھی مار دیا کہ دیکھ تم کو بھی میں نے زندہ کیا 100 سال کے بعد، اور تمہارے گدھے کو بھی زندہ کر رہا ہوں 100 سال کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ یہ واقعہ پورا کا پورا عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ اب 100 سال گزرنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر اپنی بستی میں گئے تو اس وقت تو ان کی بستی کے 100 سال کے جو لوگ تھے وہ تو چلے گئے تھے، اور جو دوسری پیڑھی شروع ہو گئی تھی، دوسری نسل شروع ہو گئی۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ نہیں تم عزیر نہیں ہو، وہ تو 100 سال سے مر گئے، تم کیسے ہو سکتے ہو؟ کہا کہ میں عزیر ہوں، کہا کہ نہیں۔ تو پھر وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر تم عزیر ہو تو، اگر ریئل میں تم عزیر ہو تو ایک نشانی ہے، ان کو تورات زبانی یاد تھی، اگر تم تورات کو زبانی پڑھ کر سنا ہو تو ہم تم کو عزیر مان لیں۔ عزیر علیہ السلام نے پوری تورات زبانی سنا لی، اس وقت انہوں نے عزیر علیہ السلام کو مان لیا، اور اس کے بعد انہوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا۔ جیسے کہ کبھی کبھی دنیا کے اندر ہم بھی کوئی کسی کا بھی بچہ ہو، لیکن اگر ہم کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، آؤ بیٹا یہ، حالانکہ اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹا تو کسی اور کا ہے، لیکن وہ محبت میں بیٹا بول دیتا ہے۔ تو اس محبت کے اندر انہوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا چہیتا یہ ابن کہہ کر کہتے، اور اس کے بعد ان کی نسلیں اس عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی کہنے لگی۔ تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا پورا واقعہ تو یہ۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کرسچن لوگوں نے اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ دوسری طرف مشرکین، انہوں نے تو حد ہی کر ڈالی تھی، ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، اور وقال مشرکین کہتے ہیں کہ الملائکۃ بنات اللہ، یہ جتنے فرشتے ہیں اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے جواب دیا ہے۔
ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ والوں کے لیے اور عربوں کے لیے لڑکی پیدا ہونا باعث آر سمجھا جاتا ہے، شرم کی بات کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ان کو زندہ ہی لڑکی کو دفن کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے تو لڑکی پیدا ہونا پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی ساری لڑکیاں بنا دی، دل کا ادھر قسمت زیزا۔ یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے، یہ تو بڑی بے گستاخی کی بات ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کی راہ پر ٹھوک دیتے ہو کہ تم ایک لڑکی پسند نہیں کرتے اور لاکھوں لڑکیاں اللہ کے حوالے کر دی، یہ کیسی بات؟ دل کا ادھر قسمت عزیز، یہ تو بڑی بے تقسیم ہے۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اب کنتم شہداء، کہ فرشتے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ثابت کرو، اس لیے کہ انسان کے اندر تو میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، یہ دو چیزیں ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر میل فیمیل کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بس فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، آپس کے اندر وہ کوئی شوہر بیوی یا ان کے ذریعے سے کوئی نسل بنتی ہو، ہمارے انسانوں کی طرح ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم کے اندر اتنے بہترین انداز سے دیا ہے کہ او جاہلو، یہ فرشتے اللہ کی لڑکی ہے، تم کو کیسے پتا چلا؟ عام طور پر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب ڈیلیوری ہو تو جو دایا ہوتی ہے وہ دایا بچے کی پیدائش کے بعد اس کی ٹانگ کے بیچ کے اندر دیکھ کر، شرمگاہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ او مشرکین مکہ، تم جو یہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے ہو، تو کیا جس وقت فرشتوں کو میں نے پیدا کیا اس وقت تم موجود تھے اور تم نے ان کی ٹانگ کھول کر دیکھا ہے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی؟ ام کنتم شہداء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی۔ تو اللہ قرآن کریم کے اندر اس آیت میں یہی فرماتا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہہ کر اللہ کی توہین کرتے ہیں، جو لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا لڑکا کہہ کر اللہ کی توہین کرتے ہیں، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا لڑکا کہہ کر اللہ کی توہین کرتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس عقیدے کو نہیں چھوڑا اور اللہ کو اولاد سے پاک نہیں مانا تو پھر تمہارے لیے سخت ترین عذاب تیار ہے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ تو اللہ کے لیے نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ یہ سب تو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی عبادت گزار۔ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، عزیر علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فرشتے کے بارے میں کیا حقیقت، کئی جگہوں کے اوپر اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، بس اپنے منہ سے ایک بات بول دی کہ اللہ کی اولاد ہے، لیکن ان کے پاس یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کے بارے میں کوئی پروف، کوئی ثبوت اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ما لہم بہ علم، ان کے پاس ان کے اولاد، اللہ کی اولاد ہونے کے بارے میں کوئی پروف نہیں ہے، بس اپنے منہ سے ایک بول دیا اور بولتے چلے گئے بغیر دلیل کے، ایسے ہی بکواس کر رہے ہیں۔ ولا لآبائہم، ان کے پاس تو کوئی پروف نہیں، لیکن ان کے باپ داداؤں میں سے بھی کسی کے پاس اس بات کا پروف نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ بغیر دلیل کے بس ایک بکواس ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس اس بات کی کوئی دلیل تھی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
یہ ایک بہت بھاری بات ہے جو اپنے منہوں سے وہ بک رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بول ان کا کوئی نارمل نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات بول رہے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے اولاد کہہ دینا، اللہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے اس بات کے اوپر نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی کسی طریقے کی کوئی بات ثابت کرنے کی بات۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 15 دن تک ہم نے وحی کو روک لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان تھے کہ یہ مشرکین میرے کو جھٹلا دیں گے، یہ جواب نہیں دیتا ہوں اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے تسلی دیتا ہے کہ ہم تم کو تمہارے تینوں سوال کے جواب دیتے ہیں، لیکن ایک بات سن لو، یہ مشرکین مکہ انہوں نے آ کر تم سے 3 سوال کیے اور تم کو یہ وعدہ کیا ہے، وعد دیا ہے کہ اگر تم ان 3 سوالوں کا جواب دے دو گے تو وہ تم کو نبی مان لیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ یہ 15 دن تک میں جواب نہیں دے سکا اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ ایسا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اسی وقت تم جواب دے دیتے تو بھی وہ ایمان لانے والے تو تھے ہی نہیں۔ لعلک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اس قرآن پر افسوس افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ 3 سوال کا جواب دینا یہی نبوت کا معجزہ نہیں، اس سے پہلے بہت سارے معجزات دے دیے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتہائی غصے کے ساتھ آیا کہ آج تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ہی ڈالوں گا، اور آ کر کہنے لگا اے محمد اگر تو سچا نبی ہے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ میرے کو بتا دے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی معنی میں اگر میں تم کو بتا دوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم میرے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا پھر تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں، بول کیا چاہیے؟ تو کہا کہ ہاں اگر یہ کیسی بکواس کرتے ہو، ہاتھ میں میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بھی تھوڑی کچھ بول سکتی، اس کے ہاتھ میں تو کنکریاں تھی، ریت تھی۔ کہا کہ ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی اسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لا سکا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور اللہ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہمارا مزاج بھی ابو جہل سے کم نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی اگر اللہ نے اپنی توفیق سے اپنی نسلی طور پر اگر ایمان نہ دیا ہوتا تو ہمارے پاس بھی ایسا کوئی مزاج نہیں ہے کہ ہم ایمان دلائل کو دیکھ کر قبول کر لیتے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ہے، ورنہ ہم اتنا سوچ لیں کہ ابو جہل جیسا ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نبی کے ہاتھ سے آمنے سامنے معجزہ رسول دیکھ رہا ہے، اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہے کہ کنکریاں اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہے، پھر بھی اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر دلیل دیکھے ہوئے بس باپ دادا کی نسل سے ہی ایمان کی گھرانے کے اندر پیدا کر دیا، یہ ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کی قدر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت دعا کریں کہ اے اللہ بغیر مانگے ہوئے تو نے ایمان کی دولت دے دی ہے، اب تجھ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ مرتے دم تک اس ایمان کی ہمارے لیے حفاظت فرمانا، اور ایمان کے ساتھ ہم کو موت نصیب فرمانا۔
بغیر مانگے ہوئے جس طرح تو نے ایمان لے لیا، اب تجھ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اس ایمان کو مرتے دم تک ہمارے سینے کے اوپر قائم رکھنا۔ اللہم احیینی مؤمنا و امیتنی مؤمنا، اے اللہ نسلی طور پر ایمان تو بنا دیا، زندگی بھر ایمان پر قائم رکھنا اور مرتے وقت ہم کو ایمان کی دولت کے ساتھ موت نصیب فرمانا، اس لیے کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ مرتے وقت ایمان کے ساتھ مریں گے تو جنت نصیب ہوگی، ورنہ صرف ایمان کی والے کے گھر کے اندر پیدا ہو جانا یہ جنتی ہونے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان کے اوپر قائم رکھے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے ہوئے ایمان کی دولت عطا فرمائے، مرتے دم تک اس ایمان کے اوپر ہم کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت بے احتیاطی برتتے ہیں، اپنی زندگی کو یا اللہ انتہائی پاگل پن میں اور کھیل تماشے میں کھو رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بغیر مانگے ہوئے جو تو نے ہم کو اتنا قیمتی ایمان عطا کیا ہے، یا اللہ اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا قیمتی قرآن عطا کیا ہے، یا اللہ اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کے اندر دین کا ماحول نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو جس اعتبار سے پریشان ہے، یا اللہ ان تمام کی ہر پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان ہمارے دوستوں کو قبول فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ یہ افطاری کا وقت ہے، اگرچہ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے اور اس روزے کے افطاری کے وقت کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندے جو جو دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے جو خیر مانگا وہ سارا خیر ہم ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں کہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے جن جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے، یا اللہ ہم بھی ان تمام شرور اور فتن سے ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان تمام شرور اور فتن سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه عما يصفون، وسلام على المرسلين۔